اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کی کافی ساری باتیں سنی ہیں، اس میں پتہ چلا ہے کہ بہاڑی ایک مردم خیز ضلع لگتا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ بہت اچھی حمد لکھنے والے ہیں، نعت لکھنے والے ہیں، غزل لکھنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے توصیف ادب لکھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی بھی ہے۔ وہ کہا تھا، راجندر سنگھ بیدی نے کہا تھا کہ ایک تولہ لکھنے کے لیے 40 شعر مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطالعہ بھی بڑا وسیع ہے، اور آپ کے شاگردان بھی یہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ یہ علاقہ بہت زرخیز ہے ادبی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں بہاڑی میں ادب کے حوالے سے ایسی کون سی شخصیات ہیں جن کا آپ ذکر کرنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے بہاڑی کے لیے زرخیز کا لفظ استعمال کیا تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اس کو عام طور پہ ایک تو لفظی مفہوم میں لیتے ہیں، زرخیز جیسے مٹی کی زمین ہے، اور ایک با محاورہ ہیومن بینگ کے لیے، ہیومن ریسورس کے لیے۔ تو بہاڑی دونوں حوالے سے زرخیز ہے۔ یہاں کی زراعت بھی بڑی شاندار ہے، خاص طور پہ کاٹن کے حوالے سے، اس کو کاٹن کنگ کہا جاتا ہے، اور دوسرا شعر و ادب کے حوالے سے بہت زرخیز ہے۔ جناب پروفیسر غلام رسول انصاری صاحب، جو بہاڑی کا اتنا بڑا نام ہے کہ وہ بہاڑی کالج کے بھی بانی ہیں، اور بیفور پارٹیشن کا گریجویشن تھا ان کا انگریز سرکار کے دور کا، تو انہوں نے یہاں علم و ادب کو رواج دینے کی بڑی کوشش کی اور اس میں خاصے کامیاب رہے۔ پھر خان مہدی صاحب گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے پرنسپل، وہ ایک بڑا نام ہے، انہوں نے بھی ادبی سرگرمیوں کو یہاں عام کرنے میں بڑا۔ اور اگر آپ اس وقت بھی عہد حاضر میں دیکھیں تو بڑے نام بہاڑی میں ہیں۔ وہ جو شاہ صاحب نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کی کمی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ نام چھوٹے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب، ہائی کو لکھنے والے چند بالکل گنے چنے ہوئے لوگوں میں سے، انتہائی منتخب لوگوں میں سے، یوں کہہ لیں کہ جو ہائی کو کے بانی ہیں پاکستان میں، ان میں سے ڈاکٹر اکرم عتیق کا نام ہے۔ پھر غلام شبیر جعفری صاحب ہیں، اور ان دونوں حضرات پہ اسی پچھلے سیشن میں ایم فل کے تھیسس ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اکرم عتیق شخصیت الفن، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ جو یہ غلام شبیر جعفری صاحب ہیں، ان پہ بھی ایم فل کا تھیسس ہوا، تدوین کلیات شبیر جعفری ماں مقدمہ۔ تو شعر و ادب کے حوالے سے بھی یہ خطہ خاصا زرخیز ہے، اور آگے کی نئی نسل جو ہے وہ ان کی تبازمائی اگر دیکھتے ہیں وہ خوبصورت کاوش نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک کتاب جو ہے وہ تدوین کے آخری مراحل میں ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی، آنکھ جو کچھ دیکھتی، تو اس میں ادبی حوالے سے ہٹ کر کچھ شخصیات ایسی ہیں بہاڑی میں جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جیسے بہاڑی کا ایک نام میجر طفیل شہید ہیں، جی جی، نشان حیدر ہیں وہ، اور کھیل اور کھلاڑی میں کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہاڑی کا نام پیدا کیا، جیسے قاری یونس ہیں، سلیم شیبانی ہیں۔ تو اس کتاب میں آپ کن لوگوں کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں نے بہاڑی کے لیے کام کیا ہے؟ جی شاہ صاحب، آپ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو آپ جو کچھ دیکھتی ہے، یہ آپ سے لاسٹ ٹائم بات بھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ پبلک لائبریری بہاڑی کے لائبریرین ہیں، تو کتاب بھی شائع کر چکے ہیں۔ جو میں نے ایڈٹ کی وہ پبلک لائبریری کے ہی پلیٹ فارم سے شائع ہوئی، اور اس کے ناشر کے طور پہ بھی سید ممتاز سعید شاہ صاحب کا نام تھا۔ تو آپ جو کچھ دیکھتی ہے کتاب جو ہے، اس کا نٹ شیل، اس کی ون لائن آپ یہ کہہ لیں کہ وہی جو ہم شاعروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بہاڑی کے مشاہیر، بہاڑی کے ہیروز، ایون کہ اس میں کئی چائلڈ سٹار کہہ لیں، بچے بھی کئی شامل ہیں کہ جنہوں نے عالمی سطح پہ کمپیوٹر میں نام پیدا کیا، یا مطلب او لیول، اے لیول، کے لیول کے ایگزام کے اندر انہوں نے پوزیشن حاصل کی۔ پھر شادیہ بٹ ہیں، خاتون فائٹر ہیں، فائر فائٹر۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جن کا نام بڑا ہے، لیکن عوام ان کو کم جانتے ہیں، وہ قومی دھارے کے اندر اتنے معروف نہیں ہو سکے۔ چند ایک تو جن کو میڈیا میں، وسیم صاحب ہیں، کیپٹن ہیں، کیپٹن رہے ہیں ہاکی کے، سلیم شیروانی ہیں، وقار یونس ہیں، پھر میجر طفیل شہید ہیں، پھر اس کے بعد طبہ والی سائڈ پہ راشد منہاس۔ تو یہ بڑے نام تو ہیں۔ اس کے علاوہ جو نام ایسے ہیں جو میری رائے کے اندر ان کو ایک ایکنالجمنٹ ملنی چاہیے، لیکن وہ نیشنل ابھی اسٹریم میں ان کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے وہ منظر عام پہ آئیں گے اور لوگوں کے لیے بڑا حیرت کا باعث ہوگا۔ تو اس بک میں میں نے چیپٹرائز کر دیا ہے لوگوں کو الگ الگ شعبے کے حوالے سے، مثلا شخصیات ہیں یا چیزیں ہیں یا بلڈنگز ہیں ہمارا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں
کیونکہ وہ میونسپل پبلک لائبریری ہی اس کو پبلش کر رہی ہے، تو اس کی جو ہے کمپوزنگ کے دوران مجھے کچھ مطالعہ کا جو ہے وہ وقت ملا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ بہاڑی کی تاریخی عمارات اور تاریخی جو بہاڑی کے حوالے ہیں اس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کی مسجد ہے جلا جیم میں اور فتح پور میں، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور یہ بہاڑی جو ہے یہ کیسے بنا اور جو ہے یہ 1923 میں کس پروجیکٹ کے تحت جو ہے اس کی بنیاد ڈالے گی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخی حوالے سے جو آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے قارئین کو، تو دیکھیں اگر بہاڑی کی اگر تاریخی حیثیت دیکھیں نا، وہ پھر گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے وہی میڈیا پہ کہ کن لوگوں کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کن ایریاز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ قدامت کے حوالے سے دیکھیں، لاہور کا اتنا نام ہے، تو کشف المحجوب میں غالباً ڈاکٹر گنج بخش نے لکھا ہے ملتان اور لاہور کے حوالے سے کہ لاہور ملتان کی ایک نواحی بستی ہے. ہم آپ اس جملے پہ غور کریں کہ مرکزی حیثیت ملتان کی، وہ ایک کلچر کا، تہذیب کا، نالج کا وہ ایک مرکز ہے، اور لاہور اس کی نواحی بستی ہے. اب لاہور کو جب پروٹوکول ملا، لاہور کو جب جو ہے نا وہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، تو اب لاہور ہی لاہور نظر آتا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا. یہاں اگر آپ دیکھیں نہرو صاحب کو رکھا گیا تھا ریسٹ ہاؤس میں، وہ بہاڑی میں ہے، پتی موڑ کے بالکل ٹھیک ہے. پھر میجر فیل شہید، راشد منہاس. اچھا پھر اس کے علاوہ دیکھیں آپ یہ ہمارے بابا فرید گنج شکر، انہوں نے یہاں قیام کیا، اولیاء اکرام کے حوالے سے بھی زمین خاصی رچ ہے. یوں کہہ لیجیے، میں بلکہ اس سوال کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ایک شعر کے ذریعے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو یہ مٹی بھی واقعی بڑی زرخیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ملتان میں بھی خاصا ٹائم گزارا، اسٹوڈنٹ لائف بھی، ٹیچنگ میں بھی. جی بالکل. ڈسٹرکٹ ساہیوال میں بھی آپ بطور ایس ایس ماہر مضمون کے طور پہ جاب کرتے رہے، اب بہاڑی میں بھی. تو کمپیریٹیولی کلچر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ملتان، بہاڑی اور ساہیوال؟ دیکھیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی تو کی جا سکتی ہے، لیکن کمپیریٹیو اسٹڈی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہنا کہ ہم نے دو چیزوں کو کمپیئر کیا، یہ بہتر ہے اور یہ کمتر ہے، اور ایک صرف آپ ان کو جج کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں کہ ساہیوال کا کلچر ایسا ہے، ملتان کا کلچر ایسا ہے، بہاڑی کا کلچر ایسا ہے. تو ان کی اپنی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں. ساہیوال میں مجھے کچھ ایسی اشیاء ملی یقیناً لوگوں کے رویوں میں بھی اور وہاں کی سرزمین میں بھی جو ملتان اور بہاڑی میں نہیں. ملتان میں کچھ ایسی اشیاء تھی جو باقی دونوں میں نہیں. اچھا بہاڑی کا یہ ہے کہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے کھانے کی کیا، وہ جنم بھومی ہے، وہ میری ظاہر ہے میری پیدائش یہاں بہاڑی کی ہے. تو بہت صورت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے پیارا ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. یعنی مکہ کی محبت پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں برقرار تھی. تو بہاڑی میرا ہوم لینڈ ہے. ڈاکٹر صاحب اردو کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا کافی کام ہے. تو ہم پنجاب میں رہتے ہیں، پنجابی ہے، پنجابی جو ہے ہماری ماں بولی بھی ہے، تو کیا پنجابی کے حوالے سے بھی کچھ کام آپ نے کیا ہے، شاعری کے حوالے سے، نثر میں کسی بھی صورت میں؟ میرے وقاص شاہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ نعت تخلیق کیسے ہوتی ہے. تو جب میں نے اس میں یہی قرار دے دیا کہ نعت مختار ہے ایک سے اور شاعر اس میں محتاج ہے، تو جب پنجابی نعت نے مجھے کہنے میں مجبور کیا تو میں نے پنجابی نعت بھی کہی. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انور مسعود صاحب بہت بڑا نام ہے خاص طور پہ پنجابی کے حوالے سے، ویسے تو فارسی اردو بھی ان کا کلام خاصا شاندار ہے. تو میں نے ان سے ایک قطعے پہ داد وصول کی، انہوں نے داد دی اور یہ کہہ کے داد دی کہ آپ اردو اسپیکنگ فیملی کے ہیں، ایسا بندہ پنجابی لکھنے بڑی بات ہے، لیکن آپ نے نہ صرف قطع کہا بلکہ خوبصورت ہے اور اس میں کلچر کا ٹچ نظر آتا ہے. تو وہ قطع میں آپ کی اجازت سے وہ تضمین ہے شیخ سعدی کہ بلغ الغلابی کمال اس کے حوالے سے. خدا اچا شملہ ریا صدا بلغ الغلابی کمال ہی، کلچر کا ٹچ. شملہ کا ہے اردو میں استعمال نہیں کرتے، اردو اسپیکنگ لوگ نہیں کہتے کہ میرے والد کا شملہ اونچا ہے. خدا اچا شملہ ریا صدا بلغ الغلابی کمال ہی، صدا چانو دے گوردا کشفت تو جابی جمال ہی، او ہجوم حسن صفات دا حسنت جمیع خصال ہی، کبھی رب بھی نار ملائے کا صلو علیہ وآلہ. انہوں نے بڑا بہت پسند کیا اور کافی دیر کہتے رہے کہ واہ یار کمال کر دیا. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی اصناف ہیں پنجابی میں، کیا کسی اور بھی شکل میں آپ نے تبادلہ؟ ہاں یہ تو ایک تضمین تھی، قطع تھا. نعت رسول مقبول بھی میں نے جو ہے نا وہ تخلیق کی ہے پنجابی میں. ثنائے مصطفیٰ میں ایک نعت ایسی شامل ہے. تو کم لکھا، بہت کم لکھا پنجابی میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اردو اور پنجابی کی بات ہو رہی ہے تو میرے علم میں ایک بات ہے کہ آپ نے انگلش ادب پہ بھی کچھ لکھا ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ بس میں نے پہلے تدریس کا ذکر کیا کہ اردو، عربک اور انگریزی پڑھاتا رہا ہوں میں. ظاہر ہے پھر تدریس آپ کر رہے ہیں، اثر تو اس کا آتا ہے. تو 2-3 نظمیں ہیں میری انگریزی کی. اچھا وہ بڑی دلچسپ ہے، کسی ٹائم وہ میں آپ کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا فوری پوری نظم کا خاکہ. اس میں کافی ردیف کا سٹائل اردو فارسی والا استعمال کیا ہے تاکہ وہ پڑھنے والے کو کانوں کو صوتی تاثر اس کا سماعت کو وہ خوبصورت لگے. تو میں نے لکھا اس میں. اور دوسری صورتحال اگر آپ نثر میں لیں تو ابھی گنجینہ رگارش گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاڑی کا جو لاسٹ ان کا ایڈیشن ابھی آیا ہے، اس میں مضمون شامل تھا علامہ اقبال کنسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ. تو وہ انگریزی میں اس قسم کی اشیاء بھی چند کو میں نے تخلیق کی ہیں نثر کے اندر. تو اس مضمون کو خاصی پذیرائی ملی. اس میں ظاہر ہے اشعار تو سارے علامہ اقبال کے اردو یا فارسی کے تھے، مگر ان کو ایکسپلین اور ان کے اوپر تبصرہ کے سارا انگریزی. ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو کلچر ہے اور ہمارے جو صورتحال ہے، اس میں انگلش میڈیم اور اردو میڈیم، اس کے یہ خاصی بحث رہی ہے اس پہ. آج کے جو حالات ہیں اس میں آپ کیا خیال ہے کہ اردو میڈیم ہمارے لیے سود مند ہے؟ دیکھیں، اسے اگر ایک ڈیبیٹ کی شکل دیں نا ہم، اور ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ ہی ہے کہ اردو یا انگریزی، میرے نزدیک یہ ناسمجھی والی بات ہے کہ بھئی انگریزی اگر ہے تو اردو کو کیا نقصان ہے، اردو اگر ہے تو انگریزی کو کیا نقصان ہے. میں اس کی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اکثر نثر کی کتابیں انگریزی میں ہیں. علامہ اقبال کے مشہور لیکچر سارے انگریزی میں ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام انگریزی میں، خطبہ الہاد انگریزی میں. قائد اعظم کا جو ہے نا جو خطبہ ہے 1940 کا 23 مارچ پاکستان قرارداد لاہور، وہ انگریزی میں ہے. تو یہ لوگ ظاہر ہے یہاں کے کلچر کے تھے، یہاں کی مٹی کے ساتھ ان کی جڑت تھی، ان کا تعلق تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے چیزوں کو آپ کی مادری زبان یا قومی زبان، جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، if you talk to a man in the language he understands, it will go to his head. If you talk to a man in his own language, it will go to his heart. تو اردو زبان پہ عبور ہونا چاہیے بچوں کو تاکہ اس میں کنٹینٹ کو، چیزوں کو سمجھ سکیں. اور انگریزی زبان بھی آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا وہ کیا ٹرم ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو فرض کریں کہ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے، اردو میں آپ PhD بھی ہیں، فارم کیسے فل کریں گے اپنا؟ اچھا، آپ جو آرٹیکل لکھتے ہیں اس کے اوپر ایک کوئی آدھے صفحے کا تقریباً ایک ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ انگریزی میں ہوتا ہے. تو اگر وہ غیر معیاری ہوگا تو آرٹیکل تو آپ کا بعد میں ہے، آپ کے ایبسٹریکٹ کے ساتھ ہی سارا کام آپ کا ظاہر ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں لینگویجز کو پیرل لے کے آپ چل سکتے ہیں، ایز اے فرسٹ لینگویج اینڈ دی سیکنڈ لینگویج، دونوں کو چل سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کس پرسنالٹی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، انسپائر کیا کس پرسنالٹی؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے شعبے پہ. اگر آپ تھوڑا سا اپنے سوال کی تخصیص کر لیں کہ شاعری کے حوالے سے، ٹھیک ہے، سیاست کے حوالے سے، کھیل کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے، آپ درس و تدریس کے حوالے سے میں شعوری اور لاشعوری طور پہ تقریباً کوئی ہائی اسکول کے زمانے سے سر سید احمد خان سے بہت متاثر رہا. وہ ایک عملی معلم تھے، شاندار قسم کے معلم تھے. مولانا غالب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب کسی موضوع پر انہوں نے گفتگو کرنی ہوتی تھی، اگر کسی نے ان سے فرمائش کی کہ جی آپ اس پہ بات کریں، تو اتنا بڑا آدمی بڑی روکھی پھیکی تقریر کرتا تھا. اور جس بات میں ان کا من، ان کا دل شامل ہوتا تھا، تو پھر انگلستان کا مشہور مقرر گلیڈسٹون بھی ان کے پائے کی تقریر نہیں کر سکتا. تو ٹیچر کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ جب پڑھائے دل سے پڑھائے. وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے TPR، ٹوٹل فزیکل رسپانس، کہ جب میں پڑھا رہا ہوں میرا پورا سراپا، پورا وجود، پوری روح اس میں شامل ہونی چاہیے. تو مجھے یہ شاید سر سید احمد خان کے ہاں نظر آتی ہے ہمارے انڈو پاک میں کہ وہ انسپائرنگ معلم تھے کہ پورے طور پہ اس میں شامل ہیں. ویسا پسندیدہ شخصیات کی بات ہو رہی ہے تو بطور شاعر آپ کے جو ہیں وہ کون سے شاعر ایسے ہیں جو؟ اچھا، یہ سوال بھی تھوڑا اس طرف چلا جائے گا کیونکہ شاعری میں پھر کئی ٹرینڈز ہیں جیسے میں نورتن کا ذکر کیا. مرثیے کے حوالے سے میر انیس، اور صرف مرثیہ موضوع کے حوالے سے نہیں، لفظ کا خوبصورت استعمال. اگر آپ اسے ایک موضوع کہتے ہیں تو بھی میر انیس سے متاثر ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ شاعر کا کہا ہوا شعر اتنا موضوع ہو عروضی حوالے سے، تو بھی میر انیس سے میں بہت متاثر ہوں. اور اگر فلسفیانہ شاعری کی بات کی جائے تو ڈاکٹر علامہ اقبال وہ ایک بڑا انسپائرنگ میرے لیے ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کے حالات جو ہیں اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ شاعر کو کس موضوع پہ سب سے زیادہ لکھنا چاہیے؟
دیکھیں ایک جیسے چیز شاعر عام کی جو میں سمجھ حیثیت گیا رکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، فاروق صاحب نے پہلے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا اسی حوالے سے، شاعر کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ہماری شاعری اب آہستہ آہستہ فی زمانہ جھوٹ کا پلندہ بنتی جا رہی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹا سا مضمون مجھے یاد آ گیا، بلبل۔ اب آپ نے اگر اردو غزل پڑھی ہے تو کتنا ذکر آتا ہے بلبل کا؟ بھائی بلبل تو پاک و ہند میں ہوتی نہیں، یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو پرشیا کا ہے، رام کا ہے، یہ پاک و ہند میں ہوتا ہی نہیں۔ وہ جس پرندے کو ہم بلبل دیکھ کے بچوں کو کہتے ہیں یہ بلبل ہے، خوش ہوتے ہیں، وہ گلدم ہے، وہ الگ پرندہ ہے۔ اچھا، اب جب بلبل ہے ہی نہیں تو ہم اس پہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیوں ہم فارسی کی جگالی کر رہے ہیں، وہاں سے مضامین لے رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے مشاہدے کو، اپنے تجربے کو، اپنے احساس کو جب شکل دیں گے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ میری غزل میں نعت کا شعر آ جاتا ہے، لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں دلی طور پہ، روحانی طور پہ اس میں شامل ہوتا ہوں۔ تو جو کچھ شاعر محسوس کرتا ہے اس کو وہ اپنی تخلیق کا حصہ بنائے، میرے خیال میں زیادہ خوبصورت کلام تخلیق کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ادبی تنظیموں کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی، کہ بہاڑی میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ادبی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو فروغ ادب کے لیے کام کرے اور ایک مثبت مقابلہ سازی کا ماحول جو ہے وہ قائم کرے؟ کیا اس کی ضرورت آپ دیکھیں عصر حاضر میں اگر اس وقت ہم دیکھیں تو صرف ہمارے شہر بہاڑی میں کم از کم 5 یا 6 تنظیمیں ایسی ہیں جن سے میں اس حوالے سے واقف ہوں کہ وہ مجھے بھی بلاتے رہتے ہیں، جی بطور مہمان خصوصی کے، بطور غزل پڑھنے کے لیے، یا بطور جناب صدر وغیرہ وہ، لیکن ان میں سے فعال نہیں ہے کوئی۔ تو ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو بے شک ان سے ہی مل کے بن جائے، یہی دوست، یہی شاعر سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں، جو فعال ہو، ایکٹیو ہو۔ اور وہ فعال کس وے میں؟ وہ میرے ذہن میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سال بھر کی کارروائی کی سلیکشن کر کے خوبصورت کلام کو شائع کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یار شاعر اٹھتے بیٹھتے ہیں کر کیا رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرے تنقید کی روایت نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا بیسیکلی تعلق ہڑپا سے ہے، اور کسی نے ہڑپا کے بارے میں وہ کہا بھی تھا کہ اجڑا تھا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام اس کریا و شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چٹان برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ تو ہڑپا کا باسی ہونے کے ناطے میں نے یہ کوشش کی کہ، اور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے کہ چونکہ میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں جی، اور اکیڈمی بھی جوائن کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی مرضی ہے، کوئی سوال کرے، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس شہر جاتا ہوں میں پتہ کرتا ہوں کہ اس شہر کے نام کا کیا مطلب ہے۔ جیسے میرا اپنا شہر ہڑپا، اس کا لفظی مطلب ہے سیلابوں کا شہر۔ جب ہم مونجو ڈالوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے برجوں کا ڈیرا۔ اس طرح جب ہم بچے کی جاتے ہیں تو بچہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو پوچھا کہ جس کے کان نہ ہوں یا جس کے کان بالکل چھوٹے ہوں، انہوں نے اس سے اس کا نام رکھ دیا بچے کی۔ ہمارے قریب ہے اکاڑا، جب بہت زیادہ یہ اکاڑا یعنی فرمان کے درخت تھے تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا اکاڑا۔ اسی طرح جھنگ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم آپ کے پاس یہاں بہاڑی میں آئے ہوئے ہیں جی، تو آپ کا جو شہر بہاڑی ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے وہ ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے کہ I don't claim to know everything about everything، کہ ہر بندہ ہر چیز نہیں جانتا۔ تو آپ کے اس سوال سے فوری میرا ذہن اس طرف جو ہے منعطف ہوا۔ شاہ صاحب کام کر رہے ہیں بہاڑی کی تاریخ کے حوالے سے، تو اگر میری تھوڑی بہت کوئی معلومات ہے بھی اس حوالے سے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب اس کا تفصیل میں کر ایک جواب دیں۔ شاہ صاحب آپ بتائیں۔ جی فاروق صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری بہاڑی کی تاریخ کے حوالے سے کتاب جو ہے وہ اشاعت کے آخری مراحل میں ہے، تو اس میں نے جو مصدقہ اس کا دیکھا ہے کہ بہاڑی لفظ کہاں سے جو ہے وہ نکلا ہے۔ تو غلام رسول انصاری صاحب جو بہاڑی کے بانی پرنسپل کالج کے تھے، اور کلیم شہزاد صاحب جو بہاڑی کے لکھنے والے تھے، وہ اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بہاڑی کا لفظ جو ہے وہ وہا سے نکلا ہے، اور وہا کے جو وہ معنی لکھتے ہیں اس میں ہے پانی کی گزرگاہ کو۔ جہاں پہ یہ بہاڑی شہر آباد ہے آج، جس کنڈیشن میں بھی موجود ہے یہ، تو اس کے دونوں طرف دائیں اور بائیں طرف 2 دریا بہتے تھے، ایک ستلج اور ایک بیاس۔ بیاس جو ہے وہ سوکھ چکا ہے اور ستلج آج بھی بہتا ہے۔ جب طغیانی آتی تھی بارشوں کے دنوں میں تو ان کا جو پانی تھا وہ وہاں سے نکل کر اس گزرگاہ سے گزرتا تھا،
اس وہار سے گزرتا تھا، جی۔ اس لیے اس کو وہار ڈاکٹر صاحب کہا اس جاتا سے ہے، بن گیا۔ اور یہ وہار ہی تبدیل ہو کر وہاڑی جو ہے وہ بن گیا۔ اس میں کچھ غیر مصدقہ بھی ایسی روایات ملتی ہیں کہ وہاڑی کے جو پہلے حکمران تھے فتح خان جویا ان کا نام تھا، اور وہاڑی کا جو سمجھ لیں کہ دارالخلافہ تھا، جو مرکز تھا وہ فتح پور ہے، بہاڑی کی ایک تحصیل ہے میلسی، اس کے بالکل 30 کلومیٹر بائیں جانب جائیں تو وہاں پہ وہ فتح پور قصبہ آج بھی موجود ہے، جو کسی وقت بہاڑی اس وقت شاید نہیں تھا لیکن یہ اس کا مرکز تھا، اور محمد بن قاسم کے آنے کے اثرات بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کھجور کے درخت موجود ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ محمد بن قاسم کی فوج نے یہاں پڑاؤ کیا تھا۔ تو وہ میں بہاڑی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ فتح خان جویا کی جو بیوی تھی وہ راجپوت خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا نام بہار سے ملتا جلتا تھا، اور اس وجہ سے بھی وہ تبدیل ہوتے ہوتے بہاڑی بن گیا۔ اور یہ لیکن یہ غیر سند نہیں ہے، ہاں اس کی سند نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ تھا کہ جب 1923 میں انگریز نے نیلی بار پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تو یہاں پہ اسٹیشن بنائے، منڈیاں بنائیں، اور پھر گزرگاہیں بنائی، اور ملتان دہلی روڈ بنایا، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بہاڑی میں جہاں پہ اب اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن، وہاں پہ ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، ایک کھوکھا ہوتا تھا، اور جو اس کھوکھے کا مالک تھا اس کا نام ہاڑی تھا، ہاڑی۔ اور گاؤں سے، دیہات سے، مضافات سے جب خواتین اس مرکز میں آتی تھیں کپاس لے کے، اجناس لے کے اور دوسری چیزیں لینے کے لیے، ایکسچینج کرنے کے لیے، تو وہ کہیں آجو بازو میں گیا ہوتا تھا، کہیں نماز پڑھنے گیا ہوتا تھا یا کہیں اور گیا ہوتا تھا، اس کو آواز دیتی تھی یہاں کی لوکل آواز سے، بے ہاڑی، پنجابی میں کہتے ہیں بے اسلم، تو وے ہاڑی سے وہ بہاڑی بن گیا، لیکن یہ بھی غیر مصدق ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو شاعر جو ہے وہ شاعری کو پسند کرتے ہیں، اپنی ہو یا کسی کی، جی جی بالکل۔ تو ایسی غزل یا ایسا گیت جس کو کسی نے بہت اچھے طریقے سے گایا ہو جس سے آپ انسپائر ہوئے ہو؟ دیکھیں شاعری کا یہ بڑا مسئلہ رہا ہے، ڈاکٹر اقبال کو بھی یہ بات بڑی ناپسند تھی، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کا کلام قوال گائیں یا اور لوگ گائیں، چونکہ گانے والوں کو ظاہر ہے وہ جو شاعر کی ایک تخلیق کا سوتا ہے اور جو مرکز ہے تو اس کو ٹچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے ایک بڑے مایہ ناز سنگر، بلکہ یوں کہہ لیں کہ دنیائے موسیقی کا ایک بڑا مایہ ناز نام جناب مہدی حسن خان صاحب، تو ان کو میں نے بہت زیادہ باریکی کے ساتھ سنا ہے۔ وہ شعر کو حتیٰ کہ بعض بات تلفظ کے لیے جب مجھے سند کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ان کی اشیاء سنتا ہوں کہ کہاں زبر تھی، کہاں زیر تھی، وہ اس کو درست طریقے سے پرفارم کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے شعر خوانی، شعر کو پڑھا کیسے جائے، تو میں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ایک چھوٹی سی مثال پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ایک غزل ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور کا، اسے کو لگ بھگ کم از کم 30 لوگوں نے گایا ہے انڈو پاک میں، اور بڑے نام ہیں، جگجیت ہے، مہدی حسن خان صاحب خود ہیں، فریدہ خانم ہے، بہت سے لوگوں نے گایا۔ تو اس کا ایک شعر ہے، کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے، دن راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ اب سبھی نے اس کا پاس وقفہ یا کامہ کہہ لیں اس کو یہی لگایا ہے، کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے، کیونکہ شعر بسرے کے دو مساوی ٹکڑے یہی بنتے ہیں، لیکن یہ اصل میں تھا ایسے نہیں۔ مہدی صاحب نے اس کو ایسے گایا ہے، کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے۔ اب یہ الٹ ہو گیا کہ پوچھنا نہیں ہے اور دیکھنا ہے، کیونکہ باقی لوگ گا رہے تھے کہ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا، یعنی پوچھنا ہے اور دیکھنا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو اس انداز سے گایا جو شاعر کا معافی ضمیر تھا کہ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، ان سے پوچھنا نہیں ہے آپ نے، دیکھنا انہیں غور سے، ان کے چہرے کو دیکھنا ہے، دن راستے میں خبر ہوئی کہ یہ رات۔ اب دیکھیں اتنی باریکی میں ان کا آرٹ، تو تلفظ کے حوالے سے، شعر کی تفہیم کے حوالے سے، پھر اساتذہ کی جو غزلیں انہوں نے گائیں جن میں 17 21 اشعار تھے، تو انہوں نے 4 یا 5 اشعار منتخب کیے اس میں سے، وہ سلیکشن بھی کمال کی، بڑی شاندار ہے، ان سے میں خاصا اس حوالے سے انسپائر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ موسیقی کی بات چل نکلی تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حمد لکھی آپ نے، نعت لکھی آپ نے، غزل لکھی، نظم لکھی، منقبت کہی، تو کیا کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا، موسیقی سے بھی آپ کا کافی لگاؤ ہے، کہ میں نظمہ لکھوں
جی بالکل ہے، ایسا ہے، اور چند ایک نغمات میں نے لکھے بھی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے چند سوالات کے جواب میں عرض کیا تھا کہ بنیادی حوالہ نعت رسول مقبول ہے، تو میں نے نغمے بھی لکھے، بلکہ میں نے چند اداروں کے ساتھ جو میں منسلک رہا، فاطمہ کالج ساہیوال سے میرا تعلق رہا، ان کے لیے میں نے لکھا ایک ترانہ فاطمہ کالج بہار علم کا ایک پھول ہے، وہ 3 بار پہ مشتمل بڑا خوبصورت ایک ترانہ تھا. تو اس طرف بھی دھیان میرا رہا ہے. اور دوسرا جیسے کہ نغمہ یا گانے کے حوالے سے ہے، تو میری کچھ نعتیں غالباً 4 یا 5 نعتیں اسلام آباد کے ایک نعت خوان اسلام آباد ریڈیو سے وہ نشر بھی ہوئی، انہوں نے پڑھی. جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا نام خوشحال خان ہے. جب یہ سرائے مصطفیٰ چھپی تھی تقریباً اس کے چند مہینوں کی بات ہے، تو انہوں نے مجھے سی ڈی بھجوائی تھی وہاں سے، یہ نعتیں جو ہے انہوں نے پڑھی، بہت خوبصورت آواز میں. ڈاکٹر صاحب موویز بھی آپ دیکھتے ہیں؟ فلم دیکھتے ہیں بالکل. کون سی فلم کا خاص جو لگاؤ ہے مجھے فلم سے، انگریزی ہو یا انڈیا کی یا پاکستان کی، جو قبل مسیح کے دور کی ایسی موویز ہیں جس میں کم از کم مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر نے اور فلم ساز نے اس عہد کو زندہ کر دیا ہے. مثلا ایک فلم ہے 300، جس میں 300 سولجر ہیں جو اسپارٹا سے چلتے ہیں، ایران تک آتے ہیں، تو ان کے گیٹ اپ، ان کا لباس، لڑنے کا اسٹائل، ہر چیز وہ معلوم ہو. ایک فلم ہے اس کا نام ہی یہ ہے 10,000 BC، یعنی 10,000 قبل مسیح سے، دیٹ کہ اب سے وہ 1300 سال یا 1200 سال وہ بنے گا، جو ہے نا وہ عرصہ تقریباً اس کا جو ہے نا وہ بن جائے گا. تو وہ اس عہد کو جو انہوں نے زندہ کیا، ان کے گیٹ اپ، لباس اور اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سواریاں، وہ خاص طور مجھے ٹچ کرتی ہیں. مصر پہ بننے والی فلمیں، قدیم ہندوستان میں بننے والی فلمیں، تاریخی فلمیں، اسلام سے متعلق بھی خاصا ایک کام ایسا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم پہ، پھر صلاح الدین ایوبی پہ ٹی وی نے بڑے خوبصورت ڈرامے پیش کیے، ان کی طرف ایک خاص اٹریکشن ہے. فلموں کی بات اکثر ہو رہی ہے جی، تو شاعری سے آپ کا تعلق ہے اور ادبی شخصیت ہیں آپ بہاڑی کی، تو غالب پہ ایک فلم بنی ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ تو شاعر آپ نے وہ دیکھی ہوگی. جی بالکل. اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹس دیں گے کہ کیا وہ نصیر الدین شاہ، جی جی جی، اس میں ایک خاص چیز جو تھی فلم کی وہ یہ تھی کہ نصیر الدین شاہ صاحب کو بطور ایک آرٹسٹ کے میں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا. ان کی فلمیں کئی دیکھی، میں ان کو دوسرے درجے کا ایک آرٹسٹ سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے یہ فلم دیکھی مرزا غالب، تو وہ میرے ذہن کے اندر پہلے درجے کے آرٹسٹ میں آ گئے ہیں. انہوں نے خوب نبھایا ہے، نہ صرف گیٹ اپ بلکہ انہوں نے اسٹڈی کیا غالب کو کافی حد تک. تو بڑی شاندار فلم ہے، میں دیکھی ہے فلم کو اور مجھے پسند ہے. اچھا، اس میں یہ میں اسی سوال کا ایک دوسرا حصہ سمجھ لیں کہ کیا پاکستان میں یا برِ صغیر میں، برِ صغیر تو اب نہیں کہا جا سکتا، ہندوستان میں اخبار پہ بھی کوئی ایسی اخبار غالب جیسی فلم جو ہے بنانے کی ضرورت ہے کہ اچھا، ایک تو اس نئے گفتگو میں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ تھوڑی کریکشن کر لیں کہ ہندوستان نہیں، جی اب آپ ہندوستان نہیں کہہ سکتے، ہندوستان تو ہے ہی نہیں. جی جی، there is no more ہندوستان in this world. 47 سے پہلے ہندوستان تو ہے ہی، اسے بھارت کہیں گے ہم، کیونکہ ہندوستان تقسیم ہو گئے، پاکستان اور بھارت کے اندر بٹ گئے، تو ہندوستان تو وہ کہتے ہیں، اسے وہ انڈیا والے لوگ کہتے ہیں. تو ہمارا جو 2 نیشن تھیوری ہے، 2 قومی نظریہ ہے، اس کی مطلب اس کے حوالے سے ہمیں اس کے لیے بھارت کا ورڈ استعمال ہونا چاہیے. اچھا، اب آپ کا سوال ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے، ان کی فلم بننی چاہیے، ضرور بننی چاہیے، لیکن اسی سوال کے اندر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان پہ فلم بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مین کریکٹر ہے، یعنی فلم کے ہیرو کا، ہیرو ڈزنٹ مین کہ یگ مین، ایک 10 سال کا بچہ فلم کا ہیرو ہو سکتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی فلم کا ہیرو ہو سکتا ہے، میرے افسانہ منفی کردار. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی آرٹسٹ مل سکے گا جو ڈاکٹر صاحب کے فیشیل ایکسپریشن، ان کی باڈی لینگویج، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور خاص طور پہ وہ روحانی کیفیات جن کے بغیر فلم کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی جی، وہ میرے خیال میں کوئی آرٹسٹ ایسا ملنا بہت مشکل ہے. جیسے جناح فلم بنی تھی، اس نے کرسٹوفر لی پر کام کیا، اس کی کم از کم شکل بھی ملتی تھی، اگرچہ وہ قدرے ہیلدی تھے قائد اعظم سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کریکٹر نہیں ملے گا، اگر کوئی آرٹسٹ کسی شکل میں لے گی وہ کام نہیں کر پائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، شاعری کے علاوہ آپ نثر بھی لکھتے ہیں، کوئی افسانہ، کوئی ناول، کوئی ڈرامہ یا کوئی اور اصناف جو ہیں آپ نثر میں جو ہے آپ نے لکھی ہوں؟ نثر میں خود کالم اخبار کے چند کالم میں نے لکھے، وہ شائع ہوئے، تو اس کو بے شک آپ ادب کا حصہ سمجھ لیں. ایک بچوں کے لیے کہانی لکھی تھی، شربت علم کی تیاری، وہ اس اقرا رسالے میں شامل ہوئی، بڑی دلچسپ ایک صفحے کی ہے وہ، اس کو پڑھتے ہوئے اچھا خاصا آدمی اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، وہ علم کے شوق کے حوالے سے تھا. پھر جو ہے یہ مضامین، آرٹیکلز،
اس طرف دھیان ہے. تو اگر آپ کا سوال افسانہ ناول یا اس طرف کچھ ہے تو وہ تقریباً میرا نہیں ہے. اچھا، اس سے جڑتا ہی ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ بطور جو ہے آپ ادیب یا لکھنے والے یا لکھاری کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری لکھنا آسان ہے یا نثر لکھنا آسان ہے؟ دیکھیں، اگر تو صرف آسان اور مشکل تک رہیں تو نثر لکھنا بہت مشکل ہے. اس کی بہت گہرائی میں آپ نہیں جائیں. میں چھوٹی سی مثال پہ بات ختم کرتا ہوں کہ نثر ہے ڈیسک کا کام. آپ جب تک جم کے 2-4 گھنٹے نہیں بیٹھیں گے نہیں کہہ سکتے. میں نے تو کوئی غزلیں، کئی چیزیں، نظمیں ایسی ہیں جو ملتان سے بہاڑی آتے ہوئے بس کی ٹکٹ کی بیگ پہ لکھی. گاڑی بھی چل رہی ہے، شور بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے. نثر میں ایسا نہیں. نثر ڈیسک کا کام کہ آپ بیٹھیں، آپ کی روٹین ہو تو پھر جب کہ آپ کام کر سکتے ہیں. یا یوں کہیں کہ شعر کسی وقت بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے. نثر کے لیے وقت چاہیے. اس حوالے سے تھوڑا سا ہے. ڈاکٹر صاحب کافی ٹائم دیا آپ نے، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے جو نیو جنریشن کے لیے کوئی سود مند ثابت ہو سکے. مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شاعر بھی تھے. شاعر ہونے کے ناطے میرے لیے وہ بھی ایک انسپریشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ان کا ایک قطعہ مجھے یاد آ گیا ہے. میں وہ عربی میں وہ قطعہ سناتا ہوں اور اسی کو ترجمہ کر کے اس کو آپ میسج سمجھ لیجیے یا شعر سمجھ لیجیے. تو نوجوان نسل کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی ایک انسپریشن کی چیز ہے. رزینہ قسمت الجبار فینا، رزینہ قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، وان المال یفنا عن قریب، وان العلم یبقى لا یزال. ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں جو اس نے ہمارے اور جاہلوں کے درمیان کی. کیا تقسیم کی؟ کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے. ہم اس پہ خوش اس لیے ہیں کہ مال عنقریب ختم ہونے والا ہے اور علم کو تو ہمارے مرنے کے بعد بھی زوال نہیں آئے گا. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے دوست شاگرد جو بھی ہیں اگر وہ کوئی میسج وہ سیکھ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ علم کو بیس بنائیں، علم حاصل کریں. باقی ایسے اب دیکھیں ہم لوگ ہیں جیسے تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، باہر ارننگ بھی ہے، تنخواہ بھی ہمیں ملتی ہے، کاروبار بھی ہم چلا رہے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے، وہ ساری اشیاء ہیں. تو علم کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا چاہیے. شاید اس لیے بھی کہ توحید، رسالت، نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، بے شمار چیزیں ہیں اسلام میں اور ظاہر سب سے اہم توحید ہے، دوسرا نمبر رسالت کا ہے. لیکن جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے بندے سے کیا کی؟ سب سے پہلے اقرا، پڑھ، اور پھر علامہ بالقلم، لکھنا، یعنی لکھنا اور پڑھنا. یہ پہلے وہی کا تھا. تو وہ مرتبے میں نہ صحیح ترتیب میں کم از کم سب سے پہلے ہے. تو اس کو اہمیت دی جائے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر نوجوان نسل اس کو مطلب ذہن نشین کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مفید چیز ثابت ہو. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ لوگوں نے معلومات ملی. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ.